السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قابل قدر علماء کرام، مہمانان اعظام، سامعین ذی احتشام، خواتین اسلام، اس وقت جلسے کے عنوان کی مناسبت سے سابقہ علماء کرام نے بقدر ضرورت نہایت ہی اہم ترین باتیں آپ کے سامنے پیش فرما دی ہیں۔ مجھے دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا اس وقت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جو ماحول یہاں دیکھتے ہیں، جو اسلام سے وابستگی یہاں محسوس کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قرآن و سنت سے جو تعلق کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ایسے حسین نظارے دیگر ممالک میں آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ چند ایک لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے دوسرے ملکوں کے اسفار کیا ہوں۔ یہاں جو اسلام سے متعلق یہ جذبات اور کیفیات دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں 100 سال دوسروں کی حکمرانی کے بعد وہاں اسلام کہیں کہیں خال خال نظر آتا ہے، لیکن یہاں 100 سال انگریزوں نے حکومت کی، اور پھر اس کے بعد تقریباً پون صدی غیروں کی حکمرانی میں یہ ملک چل رہا ہے۔ اس کے باوجود یہاں جو اسلام
اسلامی تشخص، مسلمانوں کی دین سے وابستگی، اللہ رسول کی محبت، آخرت کی فکر، دینی اعمال کا ذوق یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سی محنت کار فرما ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ 250 سال گزر جانے کے باوجود یہاں اسلام کی یہ شکلیں اور صورتیں پروردگار عالم نے اپنے کرم سے محفوظ رکھی ہیں؟ اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ دینی مدارس اور قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ مسلمان اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آج کل ہم لوگ دینی مدارس کو معمولی سا کام سمجھتے ہیں، اور دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو معمولی لوگ سمجھتے ہیں۔ ان کی خدمات کو معمولی، یہ جن کی خدمت کر رہے ہیں وہ معمولی، اور ان کی جو خدمت کرنے والے ہیں وہ معمولی لوگ یوں سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ خود بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے جن کو سب سے بہتر کہا ان کو کمتر سمجھنا کیسا ہے؟ ایک سوال ہے بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی۔ سیدھا سا سوال ہے بہت، کوئی فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کے واسطے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے انجام دینے والوں کو سب سے بہتر کہا، اس کام کے کرنے والے کو کمتر سمجھنا کیسا ہے؟ میں وہ جواب نہیں دے رہا ہوں، اس کا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جسے ہمارے نبی نے بہتر کہا اس کو ہم کمتر کہیں، بتائیے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں۔ ذرا بہنیں بھی سنیں اچھا غور سے، بچوں کو لڑ لے رہے ہیں میاں بھی آج کل، میاں بول رہا بچے کو قرآن پڑھائیں گے بول کے، بیوی بول رہے نہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے بول کے۔ مت بناؤ نہیں بول رہے، اس کے ساتھ بناؤ جو بھی بنانا ہے۔ پہلے دین کی حفاظت کا بندوبست کرو، اس کے بعد میں کچھ بھی اسے سکھاؤ۔ ہمارے حضرت والد صاحب شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے وہ چمنیاں ہوتے تھے، چمنیاں یعنی وہ ایک کٹوری میں تیل ڈالتے تھے اور اس میں ایک بتی لگاتے تھے، اس کو سلگا کے اندر کے کمرے میں محراب میں رکھتے تھے۔ تین طرف سے دیواریں رہتی تھی اور کمرہ ہونے کی وجہ سے اندر ہوا بھی زیادہ نہیں جاتی تھی، اس میں وہ جلا کے رکھتے تھے۔ لیکن ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کمرے کے اندر سے دیلان میں روشنی لانا چاہیے، تو دیلان میں ذرا ہوا زیادہ کھیلتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اندر رکھا ہوا محراب میں جو دیا تھا، دیپ جو جلتی تھی، وہ اس کو دیلان میں اگر لانا ہے تو کیسا لانا؟ باہر لے جاتے ہوا کے جھونکے سے بجھ جاتا وہ۔ اس واسطے یہ سوچے کہ اس کے اوپر ایک کانچ کا گولا لگانا چاہیے چوطرف سے، تاکہ ہوا کا دباؤ اس کے اوپر نہ ہو۔ تو وہ اس کو بنا دیے اب چراغ۔ پہلی تھی چمنی، اب بنا چراغ۔ اس کو اندر کے کمرے میں سے دیلان میں لانے کے لائق ہو گیا ہو۔
لیکن دہلان کے علاوہ باہر کے آنگن میں بھی روشنی کی ضرورت ہے اور گھر کے آزو بازو بھی ضرورت ہے. تو اب وہ حباب لگا ہوا جو چراغ ہے اس کو لے کے باہر نکلے تو ذرا سی ہلکی تیزی کی ہوا چراغ کو بجھا دیتا ہے. مگر ضرورت ہے لے جانے کی، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ صاحب ایسی صورت میں چراغ کو قندیل بنانا، چراغ کو قندیل بنائیں، اور قندیل بنانے کے بعد اوپر سے بھی محفوظ، نیچے سے بھی محفوظ، اطراف سے بھی محفوظ ہے. تو اب ذرا اس کو لے کے ادھر ادھر آہستہ آہستہ جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر تیز و تند ہوا چلی، ہواؤں کے جھکڑ چلے، پانی کی بوندیں پڑی تو قندیل بجھ جانے کا ڈر رہتا. مگر موسمی تغیرات کی وجہ سے روشنی کی ضرورت پھر بھی رہتی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ تو ترقی کر کے وہ قندیل کو پیٹرومیکس بنائے گا، قندیل کو پیٹرومیکس بنائے. اب اس کے لے کے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں شادیوں میں یہاں وہاں سر کے اوپر رکھ کے لوگ گھومتے رہتے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، سڑکوں پہ جا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا، مگر روشنی برابر محفوظ ہے کیونکہ 6 کے 6 جہات سے حفاظت ہے اس میں. لیکن پھر بھی اس میں ایک کمی ہے، وہ یہ کہ تیز اگر بارش ہو تو چونکہ پیٹرومیکس کا ٹاپ اوپن ہوتا ہے، اس واسطے پانی اندر جانے کی صورت میں بتی جھڑ سکتی ہے، اور بتی جھڑ گئی تو روشنی ختم ہو جاتی ہے. اس واسطے پھر اس کو ترقی دے کر بلب بنانا پڑا. یہ جو آج کل کرنٹ کا بلب ہے یہ بنائے. اب ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہوں، بارشیں ہوتی ہوں، کچھ ہوتا ہو، وہ محفوظ رہتے ہیں. حضرت اس مثال کو دے کر بیان فرماتے تھے کہ ایک ٹمٹماتے چراغ کی حفاظت کے واسطے ضرورت پڑتی ہے حباب کی، ضرورت پڑتی ہے قندیل کی، ضرورت پڑتی ہے پیٹرومیکس کی، ضرورت پڑتی ہے بلب کی. تو یہ جو دلوں میں ٹمٹماتا ایمان کا چراغ ہے، اس کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ باہر بے دینی کی ہوا چل رہی ہے، باہر بددینی کا طوفان آیا ہوا ہے. ایسی صورت میں اگر ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں اس قرآن کی تعلیم کو پانا ہے، اس حدیث کی تعلیم کو پانا ہے، جس قرآن و سنت کی تعلیم کے نتیجے میں آدمی دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے، چاہے دہریوں کے ملک میں چلا جائے، چاہے غیروں کے ملک میں چلا جائے، کہیں جائے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے. مگر کب ہو رہتا ہے؟ جب پہلے سے حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہو. تو یہ جو مدارس کی تعلیم ہے یہ دراصل ایمان و اسلام کی حفاظت کی تعلیم ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کو معمولی سمجھنے کی غلطی کو معمولی مت سمجھیے، بہت بڑی غلطی ہے. آپ کو معلوم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے نزدیکی سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے بندے کو ملتی ہے وہ چیز ہے جو خود اللہ کی ذات سے نکلی ہو. اور بتائیے کہ اللہ کی ذات سے نکلنے والی چیز کون سی ہے؟ اس کا نام ہے قرآن، اس کا نام ہے کلام ربانی، اس کا نام ہے کلام رحمانی، اس کا نام ہے کلام اللہ.
اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ کی جو نزدیکی ملتی ہے کسی دوسری چیز کے ذریعے سے اتنی نہیں ملتی۔ اسی لیے تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ پہلا کام یہ کریں کہ ہر مسلمان کا رشتہ قرآن سے جڑا رہنا چاہیے۔ میں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رائچور گیا تھا۔ وہاں ایک صاحب اپنی 10-11 سال کی بچی کو لے کے آئے۔ ذرا غور سے سننا بہنا، بلکہ بھائیاں بھی، جس واسطے کہ آج کل دونوں میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ ایک صاحب لے کے آئے ایک بچے کو، کہنے لگے کہ حضرت اس کو کیا ہو گیا نہیں معلوم، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، شیطان جڑ گیا، جن سوار ہو گیا، کیا ہو گیا کیا نہیں، پریشان ہیں ہم لوگ۔ تو حضرت وہ بچے کو پوچھے آیت الکرسی یاد ہے کیا؟ بول کے تو وہ بولے نہیں یاد ہے۔ تو ایسا اچھا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اخیر کے 2 سورہ یاد ہیں کیا؟ بولے 2 نہیں یاد ہے۔ اب اس کو پوچھے اچھا سورہ فاتحہ یاد ہے کیا؟ تو ان بولے نہیں یاد ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کو بولنا ہے، 10 سال کی عمر سے تاکید کر کے نماز پڑھانا ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ اس سے پوچھا سورہ فاتحہ یاد ہے کیا؟ تو انہیں بولی نہیں یاد ہے۔ تو بابا کی طرف مخاطب ہو کے بولے آیت الکرسی اسے یاد نہیں، سورہ فلق سورہ ناس اسے یاد نہیں، سورہ فاتحہ اسے یاد نہیں، تو پھر شیطان نہیں آئیں گا تو کون آئیں گا؟ اس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک مسلمان ہے اور قرآن نہیں جانتا ہے، قرآن پڑھنا اسے نہیں آتا ہے۔ مردوں میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی، اور عورتوں میں اس سے زیادہ تعداد ہے جو نہیں جانتی۔ اچھا اس کے باوجود صورتحال کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو کم تر سمجھنا۔ بتائیے کہ کتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی گستاخی ہم کریں تو ایسی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے لوگ ہمارے اسلام کے خلاف میں کچھ بولے تو برداشت بھی ہوتا اپنے۔ بھئی یہ کیسی عجیب غریب قسم کی صورتحال ہے، بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی مدرسے کی اہمیت کی بنیاد پر میرا ٹائم مکمل ہو جائے۔ میں 2-3 باتیں سنانا چاہ رہا تھا، ان میں سے ایک بات یہ ہے، بڑی اہمیت ہے ان مدارس کی۔ اللہ رب العزت نے اس سادگی میں اس عظیم الشان نعمت کو چھپا رکھا ہے، اس راز سے لوگ واقف نہیں۔ یہ ایک راز ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیسے ویسے کچھ بھی یہ وہ رکھ لے کے ایک تھیلی میں ڈال لے کے پرانے پھٹے تھیلے میں لپٹ لے کے بغل میں دبا لے کے چلے جاتے تھے۔ اب لوگوں دیکھتے تھے اس کی بغل میں کیا ہے، بولے تو ایک پھٹا تھیلا ہے، تو اس کے پاس کیا رہ سکتا ہے، بول کے اس کا مال جاتا نہیں تھا، محفوظ رہتا تھا۔ ایک صاحب حیدرآباد کو آئے، بازار کو گئے، اچھے قسم کا چمکدار سوٹ کیس نظر آیا ان کو، سوٹ کیس جس پہ قفل بٹنوں والا ہے، اسٹیل کے جیسا چمک رہا ہے، خاص قسم کا کلر ہے، عمدہ قسم کی سائز ہے، بہترین قسم کی بناوٹ ہے، وہ لے کے
پہلے وہ بسوں کے اوپر رکھ کے لاتے تھے، وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، سر کے اوپر وہ سوٹ کیس رکھ کے لاتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی اس کو سوٹ کیس پسند آیا تو وہ رکھ لیا، راستے میں اسے نیند لگ گئی، منزل پہ پہنچ کے دیکھا تو سر کے اوپر سوٹ کیس ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ درمیان میں اترنے والا دیکھا سوٹ کیس ہی جب اتنا اچھا ہے تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا اچھا ہوں گا، حالانکہ خالی سوٹ کیس تھا جس میں کچھ نہیں تھا، ظاہری صورت کی عمدگی کی وجہ سے نقصان ہو گیا، لیکن قیمتی سرمایہ جو ٹاٹ میں لپٹا ہوا ہے محفوظ اس واسطے ہے کہ اس کے اوپر سادگی کا پردہ چڑھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہ مدارس ہیں، نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں، سادی غذا کھاتے ہیں، سادے انداز میں زندگی گزارتے ہیں، تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ان کے پاس کیا ہوگا بول کے۔ یاد رکھیے کہ ان کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس نہیں ہے، اس واسطے کہ ان کے پاس میں اللہ کا کلام ہے، اور بتاؤ اللہ کے کلام سے بڑی کون سی چیز ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے آج ارادہ کر کے جاؤ یہاں سے، پورے بھائیاں بہناں جتنے بھی ہیں، اور کرنول والوں کو تو ایک کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ کرنول اللہ والوں کا گڑھ رہا ہے، مشہور ہے 52 ولیوں کا مٹھ ہے۔ ایسی جگہ پر رہنے والے لوگوں کی قرآن و سنت سے دوری کا یہ عالم بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ کوئی مسلم گھرانہ، کوئی مرد، کوئی عورت، ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم نہ رہے، یہ ارادہ کر کے یہاں سے آپ کو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی، تیار ہے نا؟ انشاءاللہ۔ یا محتم صاحب کو بول دیں جو تیار نہیں ہے ان کو تیار ہونے تک جانے مت دو بول کے۔ دیکھو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ 6-8 بچے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کیسی نورانیت چہروں پر محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے اپنا کلام ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ ہمارے شیخ محترم حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنا کلام نبی علیہ السلام کے دل پر اتارا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین اس قرآن کو لے کر اترے آپ کے دل پر۔ اس آیت کو بیان کر کے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ قرآن اترا نبی علیہ السلام کے دل پر، اب جس دل کو نبی علیہ السلام کے دل سے کوئی خاص مناسبت ہے اسی دل کو اللہ قرآن سے نوازتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے حفاظ قرآن کے لیے، اس واسطے ذرا اس نسبت کی حفاظت کرنا، ذرا بات یاد رکھنا۔ اب تک کچھ بھی غلطی کرے تو زید ایسا کرا، عمر ایسا کرا، بکر ایسا کرا بولتے تھے لوگ، اب حفظ کرنے کے بعد میں ایسا کرے تو حافظ صاحب ایسا کرے بولتے تھے، نام وام نہیں بولتے۔ اللہ کے لیے اس نسبت کی حفاظت کرو اور قدر کرو، ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، گھر میں ایسا نظام بنائیں کہ پابندی کے ساتھ یہ بچے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حیدرآباد میں ایک بچی نے حفظ کیا، انہوں نے بڑی دعا مانگی کہ اللہ کوئی قدردان گھرانے کو رشتہ عطا فرما، حفظ قرآن کی قدر کرنے والے گھرانے کی نسبت نصیب فرما۔ چنانچہ اس کا نکاح ایک ایسی جگہ ہوا کہ شوہر ملا تو اسے ایسا ملا کہ اس نے کہا جب تک کہ فجر کی نماز کے بعد میں تم ایک پارہ نہیں پڑھو گی چولہے میں قدم نہیں رکھو گی۔ قدر کرو، گھر کے بڑوں کا کام ہے کہ اس کا اہتمام کرائیں ان چیزوں کا۔
ایک بات تو بھائیوں مجھے یہ عرض کرنی تھی، اس لیے بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں یہ بچے بھی، ان کے ماں باپ بھی، اور ان کے اساتذہ کرام بھی، اور بلکہ وہ لوگ بھی جن کی معاونت کی وجہ سے یہ نظام تعلیم اور نظام حفظ چل رہا ہے۔ ایک دوسری بات اور عرض کر رہی ہیں، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ذرا مسلمانوں کو پریشان کرے ہوئے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ میرے خیال میں ذرا یہ دھواں کم کر دو بابا، بہت زیادہ ہو گیا۔ موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت پریشان ہو جا رہے ہیں صاحب، کیا کرنا؟ نمازاں پڑھنے میں رکاوٹ ہے، مسجدوں پر حملہ ہے، مدرسوں پر ترچھی نگاہیں ہیں، اور کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں، اور دوسرے لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بول کے بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں خیال ہے جو چل رہا ہے۔ اب پبلک کو تو لوگ پوچھتے نہیں، ہم جیسوں سے آ کے پوچھتے رہتے مولانا ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ وقت اگرچہ کم ہے، اس واسطے سے میں ذرا جلدی سنا دے رہا ہوں آپ کو۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو غلبہ کس کا تھا؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے تو غلبہ کن لوگوں کا تھا؟ کون لوگ زیادہ تھے؟ مشرکین تھے، کفار تھے، مخالف لوگ تھے؟ نبی علیہ السلام جیسی ذات بابرکات کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو دنیا کا کوئی سا بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس ملک کے سربراہ لوگ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کچھ غلط کہتے ہوں۔ اس زمانے کی صورتحال یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جیسی ذات گرامی کی مخالفت کرنے والے، صدیق اکبر جیسی ذات کی مخالفت کرنے والے، عثمان غنی جیسی ذات کی مخالفت کرنے والے، عمر فاروق جیسی ذات کی مخالفت کرنے والے، حضرت علی جیسی شخصیت کی مخالفت کرنے والے غالب ترین لوگ تھے۔ زیادہ غلبہ ان کا ہی تھا نا۔ کلمہ پڑھنا مشکل تھا، لا الہ الا اللہ کہنا دشوار تھا، اسلام قبول کر لیا بولے تو گالیاں تو بہت معمولی سی چیز تھی، مارنا، پیٹنا، کوڑے، نیزے، برچھے، باندھنا، گھسیٹنا، یہ سب کچھ چلتا تھا نا۔ اور یہ جو آج کل بات بولی جا رہی ہے بھائی یا تو ہم یہاں سے چلے جاؤ یا ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آج چل رہا نا بہت یہ، یا یہاں سے چلے جاؤ یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ بول رہے نا۔ ہم لوگاں سمجھ رہے ہیں یہ آج کا نعرہ ہے، ہم لوگاں قرآن شریف چونکہ پڑھے نہیں اس واسطے ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافروں نے پیغمبروں سے کہا، کافروں نے پیغمبروں سے کہا یا تو ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ کس نے کہا تھا؟ کافروں نے۔ کس سے کہا تھا؟ نبی علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبروں سے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں ہے، بہت پرانا نعرہ ہے۔ بتاؤ اس زمانے میں کیا پیغمبروں نے کوئی پریشانی ظاہر کی؟ کچھ نہیں۔ کیا ان کے ماننے والوں نے ان کا دین چھوڑ دیا؟
ایسا نہیں ہوگا. وہ مسلسل حق کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. اور کیا کیا نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے؟ لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے قرآنی اخلاق کو پیش فرمایا، لوگوں کے سامنے قرآن پاک کا علم رکھا. آہستہ آہستہ اسی علم نے ان کی عقلوں کو اپیل کرنا شروع کر دیا، ان کے اخلاق نے ان کے دلوں کو متاثر کرنا شروع کیا، اور ان کی صفات نے، ان کے صبر اور برداشت کی خصوصیت نے جواب نہیں دینے کی ان کی اپنی خوبی کے سبب سے آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگ گئے. تو صورتحال کیا ہوئی؟ آج جو غالب تھے کل مغلوب ہو گئے. ایسے ہی ہوا نا؟ تاریخ اسلام جانتے ہیں نا. پھر اس زمانے میں اپنے کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن اس سے 10 گنا بڑی تعداد میں رہنے والے وطنی بھائیوں کو اسلام کیا ہے بتا نہیں سکے. قرآن کا علم ان کے سامنے پیش نہیں کر سکے. اللہ کا تعارف ان کے سامنے ہم نے پیش نہیں کیا. بھئی بہت بڑی غلطی ہے جو آج کل ہم لوگوں سے ہو رہی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ میں اسلامی اخلاق سے پیش آتے اور ان بھائیوں کو بتلاتے کہ علم حق یہ ہے، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، تو ایسی صورت میں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ لوگ اسے قبول کرتے ہیں. اس واسطے اس زمانے میں ایک جملہ اور بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے برادران وطن کو سمجھانے کے واسطے، اسلام کو سمجھنے کے واسطے. مسلمان کو دیکھ کے اسلام مت سمجھو، قرآن و حدیث کے ذریعے سے اسلام سمجھو. یہ بولنا پڑ رہا ہے. برادران وطن کے درمیان میں کام کرنے والے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ پہلے کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اسلام اور عیسائیت کا تقابلی مطالعہ، اسلام اور عیسائیت کا تقابلی مطالعہ، اسلام اور یہودیت کا تقابلی مطالعہ، اسلام اور بت پرستی کا تقابلی مطالعہ. پہلے ایسا کراتے تھے، لیکن ایک تقابلی مطالعہ اور اس زمانے میں بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا تقابلی مطالعہ. کہاں اسلام ہے اور کہاں ہم ہیں؟ ہمارے حضرت وارث صاحب شاہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عجیب دعوے اسلام ہے تیرا مسلم، کہیں ہے تو و کہیں لا الہ الا اللہ. اسلام سچائی سکھاتا ہے، آج ہمارے پاس میں سچائی موجود نہیں ہے. اسلام امانت سکھاتا ہے، آج ہمارے پاس میں خیانت ہے. اسلام ماں باپ کی خدمت سکھاتا ہے، آج ہمارے پاس ماں باپ کی نافرمانی ہے. اسلام بڑوں کی عزت سکھاتا ہے، آج ہمارے پاس بڑوں کی بے اکرامی ہے. اسلام ہمارے پاس برابر ناپ تول کر کاروبار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ہم کم ناپ کر کم تول کر آج کاروبار انجام دیتے ہیں. اسلام ہر ایک کا حق دینے کی تعلیم دیتا ہے، اور آج ہم لوگ دوسروں کا حق ہڑپ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں. کہاں اسلام ہے اور کہاں ہم ہیں؟ اس لیے بھائیو، اگر حالات کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پہلے اپنے آپ کو بدلو، پھر اس کے بعد میں سب کچھ بدل سکتا ہے. اور ایک آخری گزارش، میرا دیا ہوا وقت بھی مکمل ہو گیا، بلکہ 5 منٹ زیادہ ہی ہو گئے. انہوں نے نہیں، بلکہ میرے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ صاحب
پون گھنٹے کی گفتگو فرما دیجئے بول کے میرے اوپر رحم کھاتے ہوئے کہا انہوں نے، ورنہ ان کی تو خواہش یہ ہوں گے مول صاحب کتاب بولے تو بھی اچھا ہے بول کے، مگر اپنے کو سوچنا عشاء بھی پڑھنا ہے اور پھر عشاء بھی کرنا ہے، یہاں کرنا ہے یا گھر میں کرنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے جی۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے واسطے عشاء بھی یہاں ہے جی، عشاء تو ہے ہی، شام کا کھانا بھی یہاں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو بہرحال بھائیوں، تیسری گزارش یہ ہے کہ دیکھو آج کل ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اس کو جو سمجھ میں آیا وہ کرنے کا مزاج بن گیا اس کا۔ کرنول میں ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے میرے کو، حیدرآباد میں تو ایج مزاج ہے، جس کو کرنول میں بھی ایج ہے، جس کو جو سمجھ میں آیا انہیں وہ کر رہا۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بڑی پتے کی بات فرمائی، کیوں اس جہاں کا درہم و برہم نظام ہے، کیوں اس جہاں کا درہم و برہم نظام ہے، ہاں اس لیے کہ آج جہاں بے امام ہے، اس کا کوئی رہبر نہیں ہے، اس کا کوئی پیشوا نہیں ہے، اس کا کوئی مقتدی نہیں ہے، ہر ایک اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ بندہ بولے تو کیا، حضرت صوفی صاحب فرماتے تھے بندہ وہ ہے جو بندھا ہوا ہو، بندہ وہ نہیں ہے جو آزاد ہو۔ اللہ کا بندہ بولے تو اللہ کے حکموں میں بندھا ہوا وہ ہے بندہ۔ آج ہر آدمی آزاد ہے، ماں باپ کچھ بول رہے ہیں، بچے بول رہے ہیں نہیں میں تو ایسی کرتا ہوں، بچیاں بول رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا شاید، یا 8-10 دن ہوا، بچی کو لے کے آئے بابا میرے پاس، وہ بچی کی چٹھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر میری شادی فلانی جگہ نہیں کرے تو پھر میں اس کا مذہب قبول کر لیتی ہوں، پھر اس کے ساتھ ہی چلے جاتی ہوں۔ اس قدر آزادی ہو گئی طبیعتوں میں، کوئی ہمارا آج رہبر نہیں ہے، کوئی ہمارا رہنما نہیں ہے، ہم کسی کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں اس وقت میں تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے اپنی اس کوتاہی کو ختم کر کے کسی کی رہبری جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو، اس واسطے کہ قرآن ہی کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھلاتی ہے۔ تو یہ علم رکھنے والوں سے اپنا تعلق رکھ کر ماباقی زندگی گزارو اور مشورہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق کرو، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کاروبار میں، شادی میں، بیاہ میں، ولیمے میں، تقریبوں میں، خوشی میں، غمی میں، اپنی طرف سے کچھ مت کرو، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں وہ معلوم کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس مدرسے کی ان کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے اور ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے اور مبارک کرے پروردگار حفاظ کو، ان کے والدین اور سرپرستوں اور اہل خاندان کو، اساتذہ کو، معاونین کو، اور مدرسے کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی سے حق تعالیٰ جل شانہ اس مدرسے کو نوازے اور امت مسلمہ کو راہ مستقیم پر قائم رہنے کا حوصلہ، ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔